یا کمپنی میں یا ملک و ملت میں کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں سب کی فریقین کی عزت نفس کا خیال لازمی رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب کسی کی پوسٹ میں پہنچتے ہیں اور جب نشستوں کی تقسیم کرنی ہوتی ہے، کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم بالکل دوسروں کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے بلکہ مجروح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں سیرت کی کتب میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور تمام عرب نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے، حلال پیسوں سے اس کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی اور پھر وہ تعمیر پوری ہو گئی۔ تو اس کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا۔ تو اب اس میں حجر اسود کو نصب کرنے میں ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے مل جائے، اور اس پہ ان کا جھگڑا ہو گیا کیونکہ مذہبی اختلاف ہو گیا ایک قسم کا، اور مذہبی اختلاف بھی بڑا شدید ہوا کہ خدشہ یہ تھا کہ یہ بالآخر یہ قتل و قتال تک نوبت پہنچ جائے۔ تو بلکہ روایات میں آتا ہے کہ خون سے بڑے پیالوں میں انگلیاں ڈبو کے انہوں نے عہد لیا ہر قبیلے نے کہ یہ سعادت ہم نہیں حاصل کرنی ہے ورنہ یہاں کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا۔ تو ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ کل جو صبح سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوگا اس کو ہم حکم مان لیں گے، پھر وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور ہوگا۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا۔ اچھا، اللہ کی قدرت دیکھے کہ اگلے دن علیہ صبح سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سارے فریقین راضی ہو گئے بلکہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ شخص اس قابل ہے کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا جو سب سے اہم اس سارے سلسلے میں بات ہے۔ اب چونکہ سب کا دل کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لگا دیتے، کسی کو کہہ دیتے، کیونکہ وہ سب کا اتفاق ہو گیا تھا تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہونا تھا، چونکہ سب راضی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بننے پہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اس جذبے کی قدر کی اور سب کی اس عزت نفس کو مد نظر رکھا کہ اگر ایک کو تو باقیوں نے تو محسوس کرنا تھا، باقیوں کو اس سعادت سے محرومی کی جو فیلنگز تھی وہ تو آنی تھی نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس چیز سے بچانے کے لیے فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے، چادر لائی گئی اور پھر اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھا، اور پھر فرمایا کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص آئے اور اس چادر کو پکڑ کے اٹھایا، اور انہوں نے جب سب نے چادر کو پکڑ کے اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سارے قبائل کی عزت نفس کو بچانے کا یہ بڑا شاندار اور ایک بڑا زبردست واقعہ ہے جس سے ہم بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔